السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم لوگ کشف الشبہات پڑھ رہے ہیں کہ جس کے نام سے ہی یہ بات واضح ہے کہ اس میں مشرکین کے، مسلمانوں میں سے جو لوگ لا علمی یا ڈاؤٹ اور شبہ کی بنیاد پر شرکیہ عقائد اور اعمال میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے شکوک و شبہات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی دعوت دینا بہت اہم ہے۔ مشرکین کے بہت سے اعتراضات اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ لکھتے ہیں فَإِنْ قَالَ أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبَرَّأُ مِنْهَا۔ کوئی شرک میں مبتلا آدمی، یعنی اولیاء، انبیاء، صالحین کے ساتھ شرکیہ کام کرنے والا آدمی، جو ان سے سفارش کی، شفاعت کی امید پر یہ سارے کام انجام دیتا ہے، جب اسے آپ ان کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ پر طرح طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ کبھی آپ کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، کبھی ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شفاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم شفاعت کی امید میں سارا کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شفاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی شرک میں مبتلا آدمی یہ اعتراض کرے کہ أَتُنْكِرُ شَفَاعَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَبَرَّأُ مِنْهَا، کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کر رہے ہیں اور اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں مانتے آپ اس کو؟ ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی جذباتی سوال کے ذریعہ یہ اپنے عوام کو بھڑکانے اور اپنی عوام کو یک طرفہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کے بجائے جذبات سے کھلواڑ کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قسم کا سوال ہے کہ یہ لوگ شفاعت ہی نہیں مانتے ہیں۔ فَقُلْ لَا أُنْكِرُهَا وَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْهَا، تو آپ اس کو جواب دیجئے کہ نہیں، نہ تو ہم شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور نہ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم شفاعت کو مانتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی سمجھتے ہیں، اور ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیک بندے، اولیاء و صالحین اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ بل هو صلی اللہ علیہ وسلم الشافع المشفع وارجو شفاعتہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شافع ہیں، شافع محشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی سفارش کرنے والے ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ المشفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا، یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وارجو شفاعتہ، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم شفاعت کو مانتے بھی ہیں اور اس کی امید بھی لگائے ہوئی ہے۔ پھر کیوں منع کرتے ہیں لوگوں کو شفاعت کا عقیدہ رکھنے اور شفاعت کی بنیاد پر عبادت کا کام انجام دینے سے؟ جو لوگوں کو اولیاء یا صالحین یا انبیاء کے ساتھ محبت اور تعظیم کا کام کرنے سے جس میں غلو پایا جاتا ہے، جو وہ شفاعت کی امید سے کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ وَلَٰكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلُّهَا لِلَّهِ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے، ہم اس کی امید بھی رکھتے ہیں، اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ
ہمارا یہ بھی ایمان اور اعتقاد ہے کہ سب کی سفارشوں کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سفارش تو پائی جائے گی، اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے اور دوسرے لوگ بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ سفارش اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص نہ کر سکے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ تمام قسم کی سفارشیں صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، وہ انبیاء کی ہوں، اولیاء کی ہوں، صالحین کی ہوں، فرشتوں کی ہوں، اقربا رشتہ دار کی ہوں، جس کی بھی ہوں، اللہ کی مرضی، اس کی اجازت، اس کے اختیار سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، وہ شفاعت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں پائی جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کی اتنی جرات ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ اجازت دے گا تو سفارش پائی جائے گی۔ وَلَا يَشْفَعُ فِي أَحَدٍ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بھی صرف اسی کی سفارش کر سکے گا جس کے لیے اسے اجازت حاصل ہوئی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور سفارش کرنے والے لوگ نہیں سفارش کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کی سفارش کیا جانا اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ إِلَّا التَّوْحِيدَ، اور ہم کو قرآن و حدیث ہی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف توحید والوں کے لیے ہی سفارش کو پسند فرمائے گا، صرف توحید والوں کے لیے سفارش کا موقع ہوگا۔ جو توحید والے نہیں ہیں نہ تو وہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ ان کی کوئی سفارش کر سکے گا۔ جو توحید والے نہیں ہیں ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کلیئر فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کا پہلے سے اعلان ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی مغفرت نہیں کرے گا جو شرک اکبر کے ساتھ دنیا سے گیا، وہ کیسا ہی ہو، اس کی کتنی قربانیاں ہو، کس سے رشتہ داری ہو، کس سے تعلقات ہو، کوئی مطلب نہیں، عام اعلان ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی سفارش کے لیے کسی کو اجازت نہیں دے گا۔ اور جو آدمی توحید پر ہے ہی نہیں، خود اس کے معاملات خطرناک ہیں اور وہ جہنم کی ایندھن بن چکا ہے یا بننے والا ہے، جس کے لیے خود نجات نہیں ہے، وہ دوسرے کی نجات کی کیا سفارش کرے گا؟ اس کی تو اپنی نجات نہیں ہے۔ تو ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صرف اہل توحید ہی سے راضی ہے، توحید والوں کو سفارش کرنے کا موقع دے گا اور توحید والوں کے لیے ہی سفارش کا موقع دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ عمل، وہ دین و قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرے دین سے مراد کیا ہے؟ شرک کا دین۔ اسلام دین توحید ہے، اس کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ اگر کوئی اسلام کی تمام تعلیمات کو مانے اور صرف توحید کو نہ مانے تو اسلام پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو کوئی شرک کرتا ہے وہ اسلام پہ نہیں ہے اور دوسرے دین کی تلاش میں دوسرے دین کو فالو کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہونے والا ہے، نہ اس کی سفارش مقبول ہوگی اور نہ اس کو شافع بنایا جائے گا، کسی کی سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَتِ الشَّفَاعَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ، تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ساری سفارشوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَلَا تَكُونُوا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا۔ وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا غَيْرُهُ فِي أَحَدٍ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ، اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت دے گا، انبیاء، صالحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، یہ لوگ بھی صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کی سفارش کے لیے ان کو اجازت ملی ہوگی۔ یہ تیسری بات۔ پہلی بات سفارش کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسری بات جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، تیسری بات جس کے لیے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کسی شرک والے کے لیے اجازت دے گا نہیں، صرف توحید والوں کو ہی نعمت ملنے والی ہے۔ جب یہ چار باتیں ہم نے مان لی، تبین لک ان الشفاعۃ کلھا للہ، تو اب یہ بات خوب واضح ہو گئی
کہ شفاعت کا پورا کنٹرول، پورا اختیار، پوری مرضی، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اپنی مٹھی، اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ان چاروں باتوں سے بات واضح ہو گئی کہ کسی نبی، کسی فرشتے، کسی ولی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جس کی چاہے سفارش کر دے، یا خود سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے، یا اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر دے، یا اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر سکے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شفاعت کا پورا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جن کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ سفارش کریں گے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو واضح ہے کہ اس سفارش کا موقع دیا جائے گا، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ کس کی سفارش کریں گے۔ تو جب یہ واضح نہیں کہ کس کی سفارش کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید لگانا، اور اس شفاعت کی امید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تعظیم میں غلو اور مبالغہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ گستاخی کرنا، یہ شفاعت کو طلب کرنا ہوا، یہ شفاعت کو ٹھکرانا ہو گیا۔ جو شفاعت ملنے والی ہوگی وہ بھی نہ مل سکے گی۔ تو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ سفارش کریں گے، متعین ہے، واضح ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ کس کے بارے میں سفارش کریں گے۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہے کہ شرک والے کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو اگر آدمی سفارش کی امید رکھتا ہے تو توحید کو فالو کرے، اللہ کو راضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا کہ آپ فلاں کے لیے سفارش کیجیے، مگر وہ فلاں کی سفارش کب کریں گے؟ جب وہ آدمی توحید والا ہوگا، اور توحید والا ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت پائیں گے تب سفارش کریں گے۔ تو اب شفاعت کی امید یا شفاعت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے سفارش کر نہیں سکتے، جو شرک پر ہے اس کی سفارش ہو نہیں سکتی۔ سفارش کا سارا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے بھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال و مطالبہ کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کس کی وہ سفارش کرے، یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تمام لوگوں کی میدان محشر میں سفارش کریں گے، جنت میں بغیر حساب و کتاب جانے کے لیے سفارش کریں گے، حساب و کتاب کے بعد جنت میں جانے کے لیے سفارش کریں گے، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے سفارش کریں گے، درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش تو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، مگر کس کی سفارش ہوگی یہ متعین اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ آپ نے سفارش کر دیجیے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے نہیں۔ یہ بات تو اس کی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو سفارش کا موقع دیا جائے گا۔ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، امامان دین، ائمہ کرام، علماء کرام، متقی پرہیزگار جتنے دنیا میں گزرے ہیں، کسی ایک کے بارے میں کوئی متعین کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سفارش کرنے کا موقع دے گا؟ کسی ایک کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں یہ بات تو معلوم ہے کہ اہل ایمان سفارش کریں گے، مگر یہ فلاں اہل ایمان سفارش کرے گا، یہ قبر والا سفارش کرے گا، یہ مزار والا سفارش کرے گا، یہ جس کو ہم نے غوث کہہ دیا ہے، یہ جس کو ہم نے یا علی مدد کہہ کے پکارنا شروع کر دیا ہے، یا جس کو ہم نے پیر و مرشد سمجھ رکھا ہے، یہ سفارش کریں گے، ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اس بات کی کوئی گارنٹی ضمانت دے سکتا ہے؟ جب صحابہ کے سلسلے میں کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے تو بعد کے لوگوں کی پھر حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یا کبھی ان لوگوں میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو کہ بھئی مجھے اختیار دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے یہ بات متعین کر دی ہے کہ مجھے اختیار دیا جائے گا، اس لیے تم لوگوں سے سفارش کا سوال کرو؟ نہ ان بزرگوں نے کبھی یہ بات کہی، نہ قرآن و حدیث میں متعین کر کے یہ بات بتائی گئی کہ ان کو اجازت دی جائے گی، اور نہ کوئی آج یقین کے ساتھ کسی آدمی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ معلوم نہیں ہے، یہ بات معلوم ہے کہ سفارش کی اجازت اہل ایمان کو دی جائے گی، مگر متعین کر کے فلاں قبر والے کو، فلاں شخص کو، فلاں صحابی کو اجازت دی جائے گی، کہیں قرآن حدیث میں، سلف کے اقوال میں، ائمہ کے اقوال میں کہیں ایک شوسہ اس تعلق سے نہیں ملتا۔ دوسری بات،
اگر آدمی خوش فہمی مبتلا ہو جائے کہ بھائی یہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں صحابی ہیں، فلاں ہیں، تو اہل ایمان میں سے ہیں، متقی ہیں، تو شاید ان کو بھی سفارش کا موقع دیا جائے گا، اس لیے ان سب کو خوش کرنے میں لگے رہو، شاید کسی کو موقع دے دیا جائے، جیسا کہ کر رہے ہیں لوگ۔ تمام اولیاء، بزرگان دین، امامان دین، اور جس کو پاتے ہیں وہ خوش کرتے ہیں، سب کی محبت میں، سب کی تعظیم میں، سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس امید میں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام رکھتے ہیں، سب اہل ایمان میں سے ہیں، تو کسی نہ کسی کو تو موقع مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اول تو یہ بات معلوم نہیں کہ کس کو موقع ملے گا، تو جب یہ بات معلوم نہیں کہ کس کو موقع ملے گا، تو یہ عقل مندی ہے کہ آپ ہر ولی بزرگ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، یا یہ عقل مندی ہے کہ اس ایک ذات کو راضی کر لیں جس کے اختیار میں ساری سفارش ہے؟ عقل مندی تو اس میں ہے نا، کس کو آپ راضی کریں گے؟ 100-200 لوگوں کو آپ راضی کر لیں مثال کے طور پر، جب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم اول تو یہ کہ راضی کرنے کی کوشش آپ کتنے لوگوں کے لیے کریں گے دنیا میں جانے کے لیے؟ 1 لاکھ سے وہ تو صحابہ تھے، کس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ دوسری بات، یہ راضی وہ ہوں گے آپ کے کام سے کہ نہیں ہوں گے، یہ کوئی معلوم کر سکتا ہے؟ جو ان بزرگوں کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، ان کاموں سے وہ راضی ہو جائیں گے، یہ معلوم ہے۔ شفاعت کی اجازت ملے گی، یہ معلوم نہیں۔ شفاعت کی امید میں ان کے ساتھ جو کام کیا جا رہا ہے اس سے وہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ معلوم نہیں۔ بلکہ اس کے برخلاف اگر ان اللہ کے نیک بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے ساتھ غلو کا کام کرتے تھے، محبت اور تعظیم میں ہمارے ساتھ وہ کام کرنے لگے تھے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو یہ اللہ کے نیک بندے ان محبت اور تعظیم کے نام پر یہ سب کچھ خرچ کرنے والے لوگوں سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ ظاہر سی بات ہے، یقینی بات ہے نا، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں ہی اس بات پر، ان کو نیک کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں، گناہوں پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے وہ نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ وہ نیک آدمی ہے نا، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اگر وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنے لگے، اولیاء اللہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تیسری بات، آپ ساری دنیا کے اولیاء اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں اور بفرض محال مان لیا جائے کہ وہ راضی ہو بھی جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت بھی دے دے، حالانکہ تینوں باتیں یقینی نہیں، لیکن سب باتیں مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اجازت ملنے کے بعد آپ کی سفارش کے لیے بھی اجازت دے دی جائے گی؟ ان کو سفارش کا موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ان کو اجازت دی جائے گی، وہ سفارش کر دیں گے، آپ نے مان لیے تھوڑی دیر راضی کر بھی لیا ان کو، اور ان کو سفارش کا موقع مل بھی گیا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی سفارش کریں گے بھی؟ کیا رشتہ ہمارا ان کا ہے؟ اگر کوئی رشتہ ہے تو ایمان کا ہے، توحید کا رشتہ، اخلاص کا رشتہ ہے۔ ایمان اور توحید اخلاص کو ضائع کر کے ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ ان اولیاء اللہ کو اگر موقع مل گیا تو یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے؟ بلکہ اگر ان کو ہمارے ان گمراہی کے کاموں کا علم ہو جائے تو وہ سب سے پہلے ہم سے اپنا منہ پھیر لیں گے، سب سے پہلے وہ ہم سے اپنا منہ پھیر لیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے احادیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، جس ایک بار پی لیا اسے جنت میں جانے تک کوئی پیاس لگے گی نہیں، بہت بڑی نعمت ہوگی، آپ کے لیے بھی بڑے شرف کی بات ہوگی حوض کوثر کا ملنا، اور آپ کی امتیوں کے لیے خاص نعمت ہوگی۔ حدیث میں کیا آتا ہے، بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو روک دیں گے، آپ سے سب کہیں گے امتی امتی، اللہ اے فرشتے ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے۔ فرشتے کیا کہیں گے، انک لا تدری ما غیر بعدک، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی تھی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا ہمارے امتی آنے دیا جائے، کوئی بات نہیں، انسان ہے کچھ تبدیلیاں کی ہوں گی، آنے دیا جائے، ایسا کہیں گے؟ اس وقت محبت کا اظہار کریں گے، حالانکہ آپ کی محبت کتنی تھی،
اللہ رب العالمین نے رحیمہ فرمایا، کان بالمؤمنین رحیمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ اسی امت کے لیے رات رات بھر سوتے نہیں تھے، بیدار ہو کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ یہ بات سب یقینی ہے نا، اور بتایا جائے گا کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، آپ پہچانیں گے میری امت کے لوگ ہیں۔ اور وہ امت، اسی امت کے لیے دنیا میں اس قدر آپ تڑپ رہے تھے، اتنی دعائیں آپ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی فرشتے بتائیں گے کہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد آپ کے دین میں لوگوں نے تبدیلیاں کر رکھی تھی، شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے تھے، ساری محبت ختم ہو جائے گی فوراً۔ کیا کہیں؟ سوقا لمن غیر بعد، ہٹاؤ ان کو، دور کرو، جنہوں نے میرے دنیا سے آنے کے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، وہ ساری محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہی اللہ کے اولیاء کی پہچان ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے کھلی دشمنی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، یہی پہچان ہوتی ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوقا لمن غیر بعدی، ہٹاؤ ان کو، دور کرو، ایسے ہی اولیاء اللہ کو، ان بزرگوں کو، ان علماء کو، ان ائمہ کو کل جب یہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے شفاعت کی امید میں محبت اور تعظیم کے نام پر ہماری قبروں کو پختہ بنا دیا تھا، اس سے مزارات بنا دیے تھے، قبے بنا لیے تھے، وہاں آ کر کے یہ اپنا سر جھکا کے سجدہ کیا کرتے تھے، میرے نام پہ نیاز کیا کرتے تھے، میرے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے، جو شان صرف اللہ کی تھی، جو کام صرف اللہ کے لیے ہونا تھا، یہ کام سب میرے لیے کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کا دوست سمجھیں گے یا دشمن؟ ایسی بات ہے، واضح بات ہے، دشمن سمجھیں گے۔ اور اولیاء اللہ اللہ کی دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر کل قیامت کے دن آپ کی سفارش سے ان ایسے لوگوں کو سفارش کا موقع مل بھی جائے، لیکن تب بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کی سفارش کریں گے، بلکہ یہ معلوم ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ کیا کام کر رہے تھے تو سفارش روک دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، فوراً منع کر دیں گے، دور کرو۔ تو کہہ رہے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام کی تمام سفارش کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، فَطْلُبْهَا مِنْهُ، تو عقل مندی یہ ہے کہ سفارش کی طلب بھی اللہ ہی سے کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اے اللہ انبیاء کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولیاء کرام کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے، اس کی لالچ ہے، اس کی امید ہے، اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ شفاعت کس سے مانگنی چاہیے؟ اس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس لیے سفارش کی طلب اور تمنا اور چاہت رکھ کر کے سفارش کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے، فَطْلُبْهَا مِنْهُ، اللہ تعالیٰ سے اس کو دعا، فَقُولْ، اس لیے ہم کہتے ہیں اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْنِي شَفَاعَتَهُ، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی سفارش سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم سفارش کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہم شفعہ فیہ، اے اللہ میرے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے نیک بندوں کو سفارشی بنا دے۔ ہم ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ عزت عطا فرما کہ ان کو سفارش کا موقع دیا جائے اور وہ میرے حق میں سفارش کر سکیں۔ اللہم شفعہ فیہ، میرے سلسلے میں انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو سفارشی بنا دے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے ہماری سفارش کر سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ہم سال گزاری اور اس طرح سے بہت سی دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ہیں۔ تو شفاعت کے پورے کانسیپٹ اور اختیار کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقل مند آدمی اس سفارش کی لالچ اور امید میں غیر اللہ کے در پہ اپنا سر جھکانے کے بجائے اور غیر اللہ کے ساتھ غلو اور مبالغے کا، محبت اور تعظیم کے نام پہ شرک کا، بدعت کا کام کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے اس کو دعا و سوال کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شفاعت کا موقع دے اور جس کو چاہے آپ کی سفارشی بنا دے، کیونکہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ فَإِنْ قَالَ، اب اگر کوئی اس کے جواب میں یہ کہے، حالانکہ باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اگر اتنی باتوں کو آدمی سمجھ لے تو آگے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن فَإِنْ قَالَ، اگر کوئی آدمی پھر اعتراض کرے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی الشفاعۃ وانا اطلبہ مما آتاہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے گا، یہ بات یقینی ہے، تو یہ بات معلوم ہو گئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو ہم اللہ کے رسول سے سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ حالانکہ بات ہم نے واضح کر دی ہے،
لیکن کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی چلو اہل ایمان کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معلوم ہے نا کہ آپ بندوں کی سفارش کریں گے، مومن کی سفارش کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار ہے نا، آپ نے ہی خبر دی ہے، تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس اختیار ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا سوال کرتے ہیں، اسے دعا کرتے ہیں سفارش کے لیے کہ اللہ کے رسول ہماری اب سفارش کر دیجیے، تو اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ فل جواب، تو جواب یہ ہے کہ ایک جواب تو وہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا سب، کہ اگر مان لیجیے کہ سفارش کا اختیار دیا جائے گا تو ہمارے لیے سفارش کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی معلوم نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جواب کیا ہے؟ ان اللہ اعطاہ الشفاعۃ، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دے گا۔ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا، مگر جس نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سفارش کا اختیار دوں گا، اسی اللہ نے ہم کو اس بات سے منع کیا ہے کہ سفارش کا سوال اللہ کے رسول سے کرو۔ یہ تو بتایا ہے کہ سفارش کا اختیار دوں گا، مگر ہمیں منع کر دیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کائنات کے نظام کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے خادم کی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں تمام اہم کام، تمام ڈیوٹیاں فرشتوں کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں۔ فرشتے روح نکالنے والے ہیں، ملک الموت ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے، تو کیا کوئی آدمی فرشتوں سے دعا کرنا شروع کر دے کہ بھائی ہماری طرف موت مؤخر کر دینا؟ جائز ہوگا؟ یہ معلوم ہے کہ فرشتوں کو بارش کا اختیار دیا گیا ہے، تو کوئی فرشتوں سے دعا کرنا شروع کر دے بارش کے لیے، روزی کا اختیار فرشتوں کو دیا گیا ہے تو فرشتوں سے کوئی دعا کرنا شروع کر دے، کیا یہ جائز ہوگا؟ کوئی مسلمان اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کا اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار ایک ڈیوٹی کے طور پر ہے، پورا شیڈول، پوری ترتیب دے دی گئی ہے، اس میں وہ اپنی جانب سے تبدیلی کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی رسول اللہ یعنی کوئی فرشتہ اپنی جانب سے چاہے کہ ہم کسی کی موت پہلے لے لیں یا بعد میں کچھ مؤخر کر دیں، ممکن نہیں ہے۔ اپنی جانب سے کسی کی رزق میں کچھ شادی یا تنگی کر دے، ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُ، اللہ رب العالمین نے جو آرڈر دیا ہے، حکم جو دیا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، ممکن نہیں ان کے لیے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے گا، یہ بات معلوم ہے، لیکن وہ ہماری سفارش کریں گے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ حق مل جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ ہم سفارش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں، آپ سے دعا کریں، بلکہ حکم یہ دیا گیا قل اللہ شفاعۃ جمیعہ، ساری شفاعت ہمارے اختیار میں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، بزرگان دین کی سفارش چاہیے، پیر و مرشد کی سفارش چاہیے، جس کی بھی سفارش چاہیے مجھ سے مانگو۔ جیسے روزی میں دیتا ہوں، موت و زندگی میرے اختیار میں ہے، فرشتوں کے ذریعے وہ پہنچاتا ہوں، ایسے ہی تمہاری سفارش کا اختیار بھی میں ہی رکھتا ہوں، جس کی بھی سفارش تم کو چاہیے مجھ سے مانگو، مجھے راضی کر لو گے، جس کی میں چاہوں گا، جس کو میں چاہوں گا سفارشی بنا کے کھڑا کر دوں گا، تمہاری سفارش کر دے گا وہ۔ تو کہتے ہیں جواب اس کا یہ کہ ان اللہ اعطاہ الشفاعۃ، اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا ہے۔ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا، مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کریں۔ فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہ پکارو، شفاعت کے لیے بھی، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، تو شفاعت کے لیے پکارنا جائز نہیں ہوا۔ فَإِذَا كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ أَن يُشَفِّعَ نَبِيَّهُ فِيكَ فَأْتِيهُ فِي قَوْلِهِ، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سفارشی بنائے، تو یہ آپ اللہ کی فرما برداری سے حاصل کر سکتے ہیں یا نافرمانی سے؟ یہ بات معلوم ہے سفارشی اللہ بنائے گا، تو اللہ کسی شخص کو، کسی نبی کو آپ کا سفارشی آپ کے فرما برداری کرنے سے بنائے گا یا نافرمانی کرنے سے بنائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ راضی ہوگا تب بنائے گا، اور راضی ہوتا ہے فرما برداری سے۔ فرما برداری اس معاملے میں اس کی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے، تو یہ فرما برداری کیجیے اور امید رکھیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس کے حکم کی نافرمانی کریں، کھلی بغاوت کریں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا کسی کو سفارشی بنا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کے ہم نے یہ خیال بنا رکھا ہے کہ اللہ بنائے یا نہ بنائے کسی کو سفارشی، ہم تو ان میڈیٹرز کو، بیچ میں جو وسیلہ جو ہیں، ان کو ہم راضی کر لیں گے اور ہم دامن پکڑ کے نکل جائیں گے، اگر ایسا کسی نے تصور بنا رکھا ہے تو وہ قرآن کا منکر دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کھڑا ہو کے سفارش کرے گا اور اپنی مرضی سے منکر نکیر کو ہٹا دے گا اور اپنی مرضی سے جنت و جہنم کا فیصلہ فرما دے گا، اس طرح کی کوئی بات اگر کوئی آدمی دنیا یا آخرت کے بارے میں خیال کرتا ہے تو قرآن کے صاف اور واضح الفاظ کا منکر ہوگا، کافر ہو جائے گا وہ۔ وَإِذًا فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ أُعْطِيَهَا غَيْرَ النَّبِيِّ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دے گا تو آپ سے ہم مانگتے ہیں، تو یہ بات بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی سفارش کا اختیار دے گا۔ فَصَحَّ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَشْفَعُونَ، یہ بات صحیح حدیث سے معلوم ہے کہ فرشتے سفارش کریں گے۔ وَالْأَوْلِيَاءُ يَشْفَعُونَ، اللہ کے اولیاء سفارش کریں گے۔ وَالْأَفْرَادُ يَشْفَعُونَ، جن کے نابالغ بچے دنیا سے چلے گئے وہ سفارش کریں گے، یہ معلوم ہے۔ أَتَقُولُ أَنَّ اللَّهَ آتَاهُمُ الشَّفَاعَةَ فَأَطْلُبُهَا مِنْهُمْ، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو سفارش کا حق دیا ہے تو ہم ان سب سے سفارش مانگیں گے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے، لیکن آج اتنی جرات ہے مسلمانوں میں کہ وہ جواب میں کہہ دیں گے کہ ہاں کہیں گے، اور کر رہے ہیں، اب تو ہماری طور پہ کر رہے ہیں۔ شاید یہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہو یا یہ لکھنے والے عرب کے تھے، ان کو شاید ہمارے ہندوستان کا ماحول معلوم نہیں رہا ہوگا، ورنہ ہمارے ماحول میں تو کر ہی رہے ہیں، کہنا کیا ہے، کر رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا، فرشتوں سے، جنوں سے، اولیاء اللہ سے، پیر و مرشد سے، یہاں تک کہ ان لوگوں سے جن کو نماز روزے سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی مادرزاد ننگا ہے، آدھا پاگل مجنون ہے، دین سے بہت کوسوں دور ہے، سگریٹ، بیڑی، پان، گٹکا، شراب اور دنیا بھر کی خرافات اس کی زندگیوں کا طریقہ ہے، اس کو سفارشیوں پیر و مرشد بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ میں نے بیچاروں کی سادگی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ورنہ بہرحال عرب یہاں کا ماحول دیکھا ہوتا تو شادی سوال نہیں کرتے۔ وہی قلت اللہ، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں تو بدل اقول ہوگا، تو آپ کی بات غلط ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا ہے اس لیے ہم آپ سے سفارش طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، شفاعت کا انکار ناممکن ہے۔ جان بوجھ کر قرآن کی آیات اور حدیث کو سن کر کے کوئی آدمی شفاعت کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بے شمار حدیث و آیات شفاعت کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، انبیاء، اولیاء، صالحین، مومنین، رشتہ دار، نابالغ بچے جو انتقال کر رہے ہیں، ان سب کو سفارش کا موقع دیا جائے گا، یہ باتیں یقینی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی یقینی ہے کہ سب کی جڑ توحید ہے، توحید ہے تو سفارش کی اجازت مل سکتی ہے۔ دوسری بات، سفارش اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا، اللہ اجازت دے گا جس کو وہ کھڑا ہوگا، اور جس کے لیے اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا۔ لہذا اس تمام کا تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اسی کے لیے کسی کو سفارشی بنائے گا جو توحید پر ہو۔ اس لیے جو اللہ سے، جو انبیاء سے، اولیاء سے سفارش کی امید اور لالچ رکھتا ہے، اسے دو کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے عقیدے کو درست کرے، توحید اور شرک کو خوب سمجھے، شرک سے خوب پرہیز کر کے صحیح معنوں میں توحید کو اختیار کرے کہ اس کے بغیر کوئی نجات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرے کہ اللہ رب العالمین سے سفارش کی امید رکھے، اللہ سے دعا کرے، اسی سے فریاد کرے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو بغیر سفارش کے نجات دے دے، اس کی مرضی، شفاعت کی ضرورت تو پیش آئے، اور اگر وہ چاہے گا تو کسی کو سفارشی بنا دے گا۔ اور یہی سے اس شفاعت کی جو آیات پڑھی گئی نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، یہ جو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا نا انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، وغیرہ وغیرہ سب کو، یہ اصل میں کسی کو نجات دینے کے لیے ہے ہی نہیں، کسی کو نجات دینے کے لیے کسی کو سفارشی نہیں بنایا جائے گا۔ سفارش کا اختیار اس سفارشی کی عزت افزائی کے لیے ہے، یہ اس کے فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، وہ اجازت دے گا کہ فلاں بندے کی سفارش کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے، ڈیسیژن لے چکا ہے اس کو معاف کرنا ہے۔ تو جب وہ اختیار رکھتا ہے اور وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کو معاف کرنا ہے،
اور اسی کی اجازت سے کوئی کھڑا ہوگا سفارش کرنے کے لیے تو وہ فیصلہ لے چکا ہے تو بغیر سفارش کے بھی معاف کر سکتا تھا. سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو سفارش کا موقع ان کی عزت افزائی کے لیے دے گا. اس میں جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے نجات کا تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر دیا ہے. تو سفارش کا سارا تعلق اس سے نہیں ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، یہ اس سے ہے جس کو شفاعت کا موقع دیا جا رہا ہے. اس کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش رکھی ہے، نجات کے لیے نہیں رکھی ہے. جس کی نجات اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ تو خود اپنی مرضی سے دے گا. سفارشیوں کی سفارش کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دوسرا کانسیپٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شفاعت کی اجازت، شفاعت کا سارا مسئلہ یا شفاعت کا حکم جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سفارش کرنے والوں کی عزت افزائی کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے ہے. لوگوں کو نجات دینے کے لیے تو اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کافی ہے. یہ سب باتیں سمجھ لینے کے بعد میں ایک دم واضح ہو جاتی ہے بات کہ سفارش کا سہارا لے کر کے لوگوں کی محبت اور تعظیم کے نام پہ غلط کاموں کو مبتلا ہو جانا اور لوگوں سے اس طرح کی امید رکھنا یہ بدترین قسم کی گمراہی ہے. اللہ سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ توحید سے راضی ہوتا ہے، اسی سے خیر کی، نجات کی دعائیں کرنی چاہیے. وہ جیسے چاہے گا نجات دے دے گا. اس لیے آپ دیکھیے جن سے یہ لوگ شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان کا اپنا حال کیا تھا. انبیاء سے شفاعت کی امید لگائے رکھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے افضل ہیں. آپ کا حال کیا ہے؟ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں. سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے اور گڑگڑاتے ہیں کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی سی آواز آ رہی ہے. آپ کا اپنا حال یہ ہے. آپ رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، 100 سے زیادہ مرتبہ روزانہ استغفار کر رہے ہیں، پابندی کے ساتھ عبادات انجام دے رہے ہیں. آپ خود ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اپنی جانب سے اتنا مقام بلند کر دیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ سارا کانسیپٹ سمجھ لینے کے بعد میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے. توحید اس کی بنیاد ہے، اس لیے توحید کو اختیار کر کے نیک عمل صالح کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی رضا تمام قسم کی خیر و برکت کی کنجی ہے. اللہ کی رضا ہر خیر کی کنجی ہے. اللہ کو راضی کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے اسباب چاہے تو بنا دے اور چاہے تو بلا اسباب خیر و برکت سے نواز دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عقیدۃ توحید کو سمجھنے اور شفاعت کے اس کانسیپٹ کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو اختیار کرنے، اس کے اعتقادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.